اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین۔ توفیق پروردگار سے سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 72-73 ہے۔ فانجیناہ والذین معہ، بات چل رہی تھی قوم ہود کے حوالے سے، جناب ہود کی اور قوم ہود کی۔ فانجیناہ والذین معہ، بس ہم نے اسے نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، معہ جو اس کے ساتھ تھے، یعنی اس پر ایمان لے آئے، اس کی توحید کا اقرار کیا۔ او عبد اللہ جو اس نے کہا، انہوں نے بھی لبیک کہا۔ جناب ہود نے کہا او عبد اللہ، انہوں نے بھی لبیک کہا۔ جناب ہود نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، انہوں نے بھی لبیک کہا۔ برحمت منا، برحمت منا مراد ہے خاص رحمت سے، خاص رحمت سے۔ بس ہم نے نجات دی جناب ہود کو، والذین اور ان لوگوں کو، معہ جو اس کے ساتھ تھے، اس پر ایمان لے آئے، اس کے معارف پر ایمان لے آئے، برحمت منا اپنی خاص رحمت سے۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، اور ہم نے نسل کی جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ آیات توحیدانہ ہوں، نبوت جناب ہود ہو، ان کو جھٹلایا۔ وما کانوا مومنین، اور وہ مومن ایمان لانے والے کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بس اللہ یہاں ایک نقطہ بیان کر رہا، وہ یہ بس کہ خدا دیکھتا ہے کہ کسی کی نسل میں سے اگر کوئی ایمان لانے والا ہو تو خدا اس کو ہلاک نہیں کرتا۔ قطعنا یعنی ہم نے ہلاکت میں ڈالا، اور ان کی نسل کو بھی، ان کو بھی ہلاکت میں ڈالا، ان کی نسل کو بھی، جنہوں نے الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی نسل میں بھی جھٹلانے والے موجود تھے۔ جس قوم کی نسل میں ایمان لانے والے ہو، خدا اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا، خدا اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا، خدا اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ ہم سنتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی تلوار اس کافر پر نہیں چلی جس کی نسل میں مومن ہے، کیونکہ امام خلیفۃ اللہ ہیں، مظہر صفات خدا ہیں۔ امام بھی وہی کام کرتے ہیں جو خدا کا ہے، جو خدا کا ہے۔ بس خدا کہتا ہے کہ میں اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتا جس قوم میں مومن موجود ہو، جس قوم کی نسل میں مومن موجود ہو، اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتا، ہلاکت نہیں آتی اس قوم پہ۔ بس خدا نے کہا فانجیناہ، بس اللہ تعالیٰ جب نجات اور ہلاکت کی بات کرتا ہے، دوسرا نقطہ، قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ نجات اور ہلاکت کی بات کرتا ہے تو پہلے نجات کی بات کرتا ہے، پھر ہلاکت کی بات کرتا ہے۔ یہ آپ پہلے دیکھ لیں، قرآن میں غور کریں، یہ اشارہ ہے قرآن کا، اس اشارے کو سمجھیں۔ فانجیناہ والذین معہ، پہلے نجات کی بات، وقطعنا دابر الذین، پھر ہلاکت کی بات۔ بس قرآن میں اللہ تعالیٰ جب نجات اور ہلاکت کی بات کرتا ہے تو پہلے نجات کی بات کرتا ہے، پھر ہلاکت کی بات کرتا ہے۔ بس کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کی طرف اشارہ ہے کہ رحمت خدا غضب خدا پر غالب ہے، سابق ہے۔ پہلے رحمت خدا ہے، بس رحمت خدا غضب خدا پر سابق ہے۔ اور خدا تیسرا نقطہ یہ کہ خدا اگر کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو اس کی ہلاکت کی دلیل بھی کہتا ہے، ہلاکت کی دلیل کو بھی ذکر کرتا ہے۔ خدا بے وجہ ہلاک نہیں کرتا، پہلے وہ دلیل موجود ہوتی ہے، پھر خدا مہلت دیتا ہے، مہلت سے بھی اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو پھر خدا عذاب نازل کرتا ہے۔ دیکھیں وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والے ہرگز نہیں تھے، نہ ان کی نسل میں کوئی ایمان لانے والا تھا، تبھی ان پر عذاب نازل ہوا، تبھی ان پر عذاب نازل ہوا۔ ٹھیک، تبھی ہمارے ائمہ علیہ السلام، تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، ان حضرات کی جب تلوار جنگوں میں چلی تو ان کافروں پہ چلی جن کافروں میں کوئی مومن نہیں تھا، ان کافروں پہ نہیں چلی جن کافروں کی نسل میں کوئی مومن تھا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ائمہ محمد اور آل محمد مظہر صفات خدا ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ۔ اب ایک اور قوم کہا کہ ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف، ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ بس قوم عاد کی طرح قوم سمود
کا ایک جیسا علاقہ تھا، پہلا نقطہ جہاں یہ زندگی گزارتے تھے۔ اخاہم یعنی ہم نے بھیجا ان قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، اخاہم یعنی قومی بھائی، ہم قوم، نہ کہ ایمانی بھائی، نہ کہ نسبی بھائی، بلکہ ہم قوم۔ جیسے کہا جاتا ہے اے ہم وطن بھائیو، اے ہمارے ہم وطن بھائیو، اے قومی بھائیو۔ بس انبیاء علیہ السلام نے کفار سے کہا کہ اے ہم وطن بھائیو، اے قومی بھائیو۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام انہیں امر بالمعروف بھی کرتے تھے، نہی عن المنکر بھی کرتے تھے، نصیحت بھی کرتے تھے، موعظہ بھی کرتے تھے، ان کی غلط فکر کو درست بھی کرتے تھے، غلط فکر کی نشاندہی بھی کرتے تھے، ٹھیک۔ بس وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یا قوم میں بس یا ایھا الناس نہیں کہا، یا قوم میں کہا۔ کیوں یا ایھا الناس نہیں کہا؟ کیونکہ یا قوم میں عاطفی اور محبت والی تعبیر ہے، تاکہ نبی بتائے کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے درد مند ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہارا احساس کرتا ہوں کہ تم جہنم میں نہ جلو، جہنم کے عذاب میں نہ پڑو۔ یا قوم میں، اے میری قوم، او عبد اللہ، بس اللہ کی عبادت کرو۔ توحید فطرت پذیر ہے، دل پذیر ہے، اللہ فطرت پذیر ہے، دل پذیر ہے، اس کی عبادت کرو، شرک کو چھوڑ دو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، بس شرک کو رہا کر دو۔ قد جاءتکم بینۃ، دیکھیں جی، اب جی جناب صالح علیہ السلام، بینۃن یعنی روشن معجزہ، جناب صالح کی اونٹنی کو بینۃن کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے جناب صالح کی اونٹنی کو آیت بھی کہا ہے، مبصرتن بھی کہا ہے، اور یہاں دو بینۃن بھی کہا ہے۔ بینۃن، آیتن اور مبصرتن، یہ تین لفظ معجزے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، بس اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، شرافت والا معجزہ ہے۔ جیسے بیت اللہ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، اسی طرح ناقۃ اللہ یعنی شرافت والی ہے، اس کی تعظیم کرو، اس کی تعظیم کرو۔ جناب صالح کی قوم نے جب ان سے نبوت کا معجزہ طلب کیا تو جناب صالح نے اللہ کی بارگاہ سے معجزہ طلب کیا، اللہ کی بارگاہ سے۔ یہ اونٹنی ایک پہاڑ سے نکلی تھی جو اللہ کی طرف سے معجزہ تھی، اللہ کی طرف سے معجزہ تھی۔ بس بعض انبیاء دعوت کے بعد لوگوں کے اصرار پر معجزہ لے کر آئے، بعض انبیاء دعوت سے پہلے ہی معجزہ لے کر آئے، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کی طرف آئے تو 7 عصا لے کر آئے، انہوں نے ابھی طلب نہیں کیا تھا، عصا لے کر آئے تھے۔ لیکن جناب صالح پہلے آ کے دعوت دی، پیغام دیا، اس کے بعد قوم نے طلب کیا کہ معجزہ، تمہاری نبوت کا کوئی معجزہ ہے، تو اللہ سے طلب کیا اور پہاڑ سے اونٹنی نکلی جو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ بس قوم سمود اس علاقے میں تھی جہاں پانی کی کمی تھی، بس پانی کی باری معین کی گئی۔ یہ اونٹنی، اس کے دودھ سے لوگ استفادہ کرتے تھے، کسی کے لیے مزاحم نہیں تھی، مشکل کھڑی نہیں کرتی تھی کسی سے، کسی کے باغ میں داخل نہیں ہوتی تھی، کسی کی کھیتی میں داخل نہیں ہوتی تھی۔ بس خدا نے کہا کہ ان سے کہو، اے جناب صالح ان سے کہو کہ جب تمہیں یہ اونٹنی اذیت نہیں دیتی، آزاد گھومے، آزاد ہے، کسی کے لیے مزاحم نہیں ہوتی، اذیت نہیں دیتی، کسی کے باغ میں داخل نہیں ہوتی، کسی کی کھیتی میں داخل نہیں ہوتی، تو اس سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اس سے بھی اذیت نہ دو۔ دیکھیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بتحقیق آیا ہے تمہارے پاس واضح معجزہ، یہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، باشرافت ہے، اس کی تعظیم کرو، اسے اذیت نہ دو۔ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، بس یہ تمہارے لیے آیت ہے، فذروھا، بس اسے رہا کرو، اسے تکلیف نہ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، بس کسی کے باغ میں یہ داخل نہیں ہوگی، کسی کی کھیتی میں داخل نہیں ہوگی، کسی کے لیے مزاحم نہیں ہوگی، ولا تمسوھا بسوء، بس اس کی طرح اس کو تکلیف نہ دو، کوئی اذیت نہ دو، اگر تم نے تکلیف دی فیأخذکم عذاب علیم، پس تمہیں دردناک عذاب گھیر لے گا، بس تمہیں دردناک عذاب گھیر لے گا اگر اس معجزے کو، اللہ کی اونٹنی کو تکلیف پہنچائی۔ بس انہوں نے تکلیف پہنچائی، ایک شخص نے تکلیف پہنچائی، لیکن ساری قوم راضی تھی، بس ساری قوم کی طرف وہ فعل منسوب ہو۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔